अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ कोहाट में हम जिक्र करेंगे पीर हबीब शाह का, जिन पर 34 मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात दर्ज थे। इनको पुलिस मुकाबले में मारने के लिए पुलिस ने क्या प्लानिंग की और कैसे कार्रवाई की, ये तमाम वाक़यात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। याद रहे ये तमाम तफसीलात सन 2006 में अखबार में शाया हुई थी, वहां से लेकर ही आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 50 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पीर हबीब शाह ज़िला कोहाट के इलाका जंगल खेल के रहायशी थे। भाइयों में सबसे बड़े थे। इब्तदाई तालीम सेंट जोसेफ पब्लिक हाई स्कूल कोहाट से हासिल की। 5वीं जमात पास करने के बाद हाई स्कूल में चले गए। 1979 में मैट्रिक पास किया और इसी दौरान वो ख़ानदानी दुश्मनी में घिर गए। इनके ख़ानदान का ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था और ये दर्जनों कमर्शियल गाड़ियों के मालिक थे। घर के मुतईद अफराद को मुखालफीन ने कत्ल कर दिया, जिनमें इनके दादा, वालिद और चचा इस दुश्मनी में कत्ल कर दिए गए। इस सदमे ने पीर हबीब शाह के नौजवान जहन को हिलाकर रख दिया और 1981 में एक फरीक थानेदार रसूल शाह को कत्ल करने की वजह से जेल चले गए। इस दौरान कोहाट पुलिस ने उन्हें नापसंदीदा शख्स करार दे दिया क्योंकि वो पुलिस के एक ओहदेदार को कत्ल करने में मुलव्वस पाए गए। 1981 से 2006 तक कोहाट पुलिस ने इन पर 34 मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात कायम किए, जिनमें से अक्सर मुकदमात से अदालतों ने उनको बरी कर दिया। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने दोबारा शराफत की ज़िंदगी में कदम रखा और 1992 में उनकी शादी हुई और वो 5 बच्चों के बाप बने। जेल की ज़िंदगी से इबरत हासिल करने के बाद पीर हबीब शाह ने शरीफ शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने का अज़्म किया। नमाज, रोज़ा और अवामी खिदमत को तरजीह दी। इस मकसद के लिए मुत्तहिदा पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से तंजीम कायम की और मेडिकल और ब्लड कैंपस मुनक्कद करा के खून के अतियात दिए। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इसे सियासी मैदान में आने की दावत दी, मगर हबीब शाह के नज़दीक सियासी जमात के बजाय अवामी खिदमत में सुकून था। पुलिस की जानिब से पीर हबीब शाह और इनके 5 भाइयों को पुलिस चौकी KDA पर हमला करने पर मुलव्विस किया गया, जिनमें एक भाई पीर दिलावर शाह यूनियन कौंसिल अर्बन 4 जंगल खेल का नाज़म भी था। इसे अपने दूसरे भाई पीर जफर शाह के हमरा अपने हुजरे से थाने ले जाया गया, जहां कुछ देर बिठाने के बाद उन्हें कहा गया कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं, लिहाजा आप जा सकते हैं। जब वो थाने से रवाना हुए तो इन पर हवालात से फरार का मुकदमा बना दिया गया। ताहम उन्होंने अपने दीगर भाइयों पीर जाकिर शाह, पीर जफर शाह, पीर आबद शाह और पीर जनाब शाह के हमरा रज़ाकराना तौर पर दोबारा गिरफ्तारी दे दी, जिन पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात कायम कर दिए गए। इन हालात में पीर हबीब शाह रूपोश हो गया और इन 5 भाइयों को जेल भेज दिया गया, जबकि पीर हबीब शाह के हुजरे का FC ने मुहासरा कर लिया और वहां मोर्चे बना लिए। इसी दौरान महकमा पुलिस ने वापडा की मिली भगत से इन पर बिजली चोरी का मुकदमा भी दायर कर दिया, जिसकी तरदीद करते हुए नाज़म अर्बन 4 पीर दिलावर शाह ने इसे जाली और खुद साख्ता कार्रवाई करार दिया,
جبکہ پولیس چوکی پر حملے کی وضاحت کرتے ہوئے پیر دلاور شاہ نے اسے جعلی اور خود ساختہ کارروائی قرار دیا، جو دراصل انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ابتدائی کڑیاں تھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مقدمات میں الجھا کر پولیس کو کھلی چھوٹ مل سکے۔ 15 جون سن 2006 کو شام 4 بجے کوتل پہاڑی کے آس پاس پولیس کی پراسرار سرگرمیاں دیکھی گئیں، جن کی نگرانی ASP کوہاٹ کر رہے تھے۔ محمد شبیر قریشی اسلحہ کے کاروبار سے منسلک ہونے کے علاوہ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے بھی جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کوہاٹ پولیس کو اعتماد میں لے کر پیر حبیب شاہ کو ان کے حوالے کرنے کی حامی بھری، اس شرط پر کہ ان کے گھر کا محاصرہ ختم کیا جائے اور ان کے 5 بھائیوں کو رہا کیا جائے۔ اس غرض سے محمد شبیر قریشی اپنے بھائی محمد شعیب قریشی، اپنے جوان سال بیٹے ذیشان قریشی اور رشتہ دار شوکت محمود پیر حبیب شاہ کو راضی کر کے حوالہ پولیس کرنے کے لیے درہ آدم خیل گئے۔ رات درہ آدم خیل میں گزار کر صبح 4 بجے بذریعہ کار پیر حبیب شاہ کو لے کر کوتل پہاڑی چیک پوسٹ پہنچے، جہاں پولیس پارٹی کے چند افراد موجود تھے۔ کچھ دیر بعد وہاں کوہاٹ پولیس اور FC کے اور لوگ بھی پہنچ گئے۔ پیر حبیب شاہ کو غیر مسلح کر کے پولیس پک اپ میں بٹھا لیا۔ پیر حبیب شاہ کے اصرار پر ذیشان قریشی پسر محمد شبیر قریشی کو بھی بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی۔ کوتل پہاڑی کے نیچے گلشن آباد چیک پوسٹ سے 100 میٹر کے فاصلے پر واقع فارسٹ چیک پوسٹ کے قریب پہنچ کر پولیس پارٹی نے پیر حبیب شاہ اور ذیشان کو پک اپ سے اتار کر 4:30 بجے کے قریب گولیاں مار کر قتل کر دیا اور انہیں ہسپتال لے جانے کے بجائے پولیس لائن کوہاٹ لے جایا گیا۔ شام 4 بجے سے جاری پراسرار سرگرمیاں انتہا کو پہنچ گئیں اور اس کے ساتھ ہی پیر حبیب شاہ کے گھر کا محاصرہ بھی ختم کر لیا گیا۔ پیر عادل شاہ کے مطابق صبح 7 بجے انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے لیاقت میموریل ہسپتال کوہاٹ پہنچا دیا گیا۔ پولیس نے بریفنگ میں بتایا کہ پیر حبیب شاہ درہ آدم خیل سے ایک پک اپ جو سبزی لے کر آ رہی تھی کو اغوا کر کے کوتل چیک پوسٹ آیا، جہاں کوہاٹ پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب فریقین میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں حبیب شاہ اور ذیشان قریشی مارے گئے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور پک اپ برآمد ہوئی۔ پیر عادل شاہ نے بتایا، پیر حبیب شاہ پر جس گاڑی کو چھیننے کا الزام ہے وہ ایک افغان مہاجر کی ہے، جبکہ FIR میں کسی اور کا نام ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں گاڑیوں کے مالک اور ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹر ہونے کے ناطے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی پک اپ اغوا کرے، حالانکہ ان کی ایک فون کال پر گاڑیوں کی قطاریں لگ سکتی تھیں۔ ان کی خاندانی پوزیشن اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ڈاکو یا راہزن نہیں تھا۔ دوسرا اہم نقطہ کہ بقول پولیس 2 بجے سے 4 بجے تک پولیس مقابلے میں کوئی پولیس اہلکار زخمی تک نہیں ہوا، جبکہ پیر حبیب شاہ راکٹ لانچر، دستی بموں اور جدید اسلحہ سے لیس تھا اور یہی دونوں پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے۔ پیر عادل شاہ نے بتایا کہ تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ 4 بجے سے صبح 7 بجے تک دونوں افراد کی لاشیں ہسپتال کے بجائے پولیس لائن میں کیوں پڑی رہیں، انہیں بر وقت ہسپتال کیوں نہیں پہنچایا گیا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ پیر حبیب شاہ کے قتل کے بعد 5 بھائیوں میں سے کسی ایک کو بھی پیرول پہ رہائی نہ ملی، مگر تیسرے دن انہیں دہشت گردی عدالت نے رہا کر دیا۔ دوسری طرف پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی تضاد کی شکار ہے۔ پیر عادل شاہ کے مطابق مقتولین کی ٹانگیں اور بدن کے نازک حصوں پر شدید ضربات کے نشانات تھے، جبکہ ان کی موت 3 گولیوں کا سبب نہیں، متعدد گولیوں کے نشانات کی عکاسی کرتی ہے۔ تاہم پوسٹ مارٹم کے بعد 8 بجے کے قریب ان کی لاش ان کے ماموں پیر طاہر شاہ کے حوالے کر دی گئیں، کیونکہ ان کے دیگر بھائی جیل میں بند تھے۔ جنازے کو کندھا دینے کسی بھائی کی پیرول پر رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ جیل میں بند بھائیوں کو مرحوم بھائی کا چہرہ جیل میں دکھانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ پیر حبیب شاہ کا جنازہ کوہاٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ بتایا جاتا ہے، جس پر ہرگز کسی گنڈے یا بدماش کا گمان نہیں ہوتا، بلکہ ہر دل عزیز عوامی شخصیت کی جھلک نظر آتی ہے۔
اس واقعے کے تیسرے دن انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے 5 بھائیوں کی ضمانت کنفرم کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ پیر عادل شاہ نے بتایا کہ پیر حبیب شاہ کے ساتھ قتل ہونے والے ان کے مبینہ باڈی گارڈ ذیشان قریشی کے والد محمد شبیر قریشی اپنے بے گناہ بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کرانے تھانہ جنگل خیل پہنچے، لیکن ان کا مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کوہاٹ عدالت سے رجوع کیا، جنہوں نے محمد شبیر قریشی کی درخواست منظور کرتے ہوئے قتل کی ایف آئی آر درج کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پولیس تھانہ جنگل خیل میں مورخہ 7 جولائی سن 2006 کو پیر حبیب شاہ اور ذیشان قریشی کو قتل کرنے کی ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ پیر عادل شاہ نے کہا کہ جو کام عدالت کو کرنا چاہیے تھا، قانون کو ہاتھ میں لے کر پولیس نے کر دکھایا۔ ان پر کوئی گرفت نہیں، ان کے لیے کوئی سزا نہیں، بلکہ قانون تو صرف غریبوں کے لیے بنا ہے۔ جب قانون کے رکھوالے ہی اس کی دھجیاں اڑانی شروع کر دیں تو عام لوگوں سے کیا گلہ۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ میرا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔